بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم لوگ اپنا PSY 101 کا لیسن نمبر 45 کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ فورینسک سائیکالوجی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ سائیکالوجی کی فیلڈ ہے جس میں ہم لوگ سائیکولوجیکل رولز کو جوڈیشیل سسٹم میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو قانونی کارروائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کوڈ وغیرہ ہو گیا، ان سارے سسٹم میں ہم لوگ اپنے سائیکالوجی کے رولز کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ ایریا ہے سائیکالوجی کا جس میں ہم لوگ سائیکولوجیکل پرنسپلس کو اور سائیکولوجیکل میتھڈس کو لیگل سسٹم کے اندر اپلائی کرتے ہیں۔ اس میں کلینکل میتھڈس اور مختلف قسم کی ٹولز کو کلینکل میتھڈس کو اور ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا ہے لیگل سسٹم کے اندر۔ بارٹل کچھ فورینسک سائیکالوجی کو ڈیفائن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس میں انسان کے بیہیویئر کو ایگزامن کیا جاتا ہے جو کہ اس کا لیگل پروسیس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور یہ سائیکالوجی کے اندر ایک پروفیشنل پریکٹس ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے یہ وہ ایسا ہمارا لیگل سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں نے سول لا اور کرمنل لا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سائیکالوجی کے پرنسپلس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ کلینکل سروسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ جو ٹراماٹائز پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کلینکل سروسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور جو اسیسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی کورٹ کو سبمٹ کروانی ہوتی ہے کہ کس حد تک اور کس نیچر کا سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ۔ اس میں جو سائیکالوجسٹ کا جو رول ہوتا ہے نا لیگل سسٹم میں، وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ٹیسٹیمنی یعنی کہ جو شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں ان کو بھی جانچا جاتا ہے، ان لوگوں سے بھی پوچھا جاتا ہے جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے کچھ۔ اس کے بعد سائیکولوجیکل انٹرونشنز کا استعمال کیا جاتا ہے ٹرائل میں، اور جو کنوکٹڈ یعنی کہ جو شکار ہوا، جو وکٹم ہوتا ہے، اس کو ریہیبلیٹیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اور کرمنل سائیکالوجی میں جتنی بھی ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس میں کی جاتی ہے، کیا کیا کازز تھے اور کون کون سے ویریبلس ہیں جس کی وجہ سے کسی انسان نے جرم کیا، اس کے پیچھے کے کون کون سے فیکٹرز تھے جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی انسان پاگل ہے اس وجہ سے کیا، یا کوئی اور فیکٹرز تھے۔ فورینسک سائیکالوجی کی ہمیں بڑی کنٹریبیوشنز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ڈائیورس سے ریلیٹڈ، چائلڈ کسٹڈی سے ریلیٹڈ، کرمنل کی رسپانسبلٹی، کرمنل پاگل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے کہ ٹرائل کو سٹینڈ کرنے کی، جوری کو سلیکٹ کرنا۔ اس کے بعد جو جیسے جیسے پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں کیس کی، ان کو ریکارڈ کرنا اسیسمنٹ کے لیے، ایکسپرٹس کے جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرنا، اوپینین دینا اسیسمنٹ کوسچن سے ریلیٹڈ کہ کون کون سے سوالات پوچھے جانے چاہیے جو کہ خاص طور پہ جو سائیکولوجیکل ہوتے ہیں اپنے نیچر میں۔ اس کے بعد جو بھی رسپانس اگلا بندہ دے رہا ہوتا ہے اس کو اسیس کرنا، اس کو ایویلیویٹ کرنا کہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ سائیکولوجیکل پرنسپلز اور ٹیسٹ کا استعمال کرنا، پولیس آفیسرز کو بھرتی کرنا، فائر فائٹرز کو، سیکیورٹی اور ملٹری کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ریکروٹ کرنا، اور جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈیز آرڈرز ہوتی ہیں، جو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا کہ کیا اس کی وجوہات ہیں، کیا ان کے افیکٹس ہیں۔ کنسلٹیشن پرووائڈ کرنا کہ ورک پلیس پہ سیفٹی کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں، کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ پروگرامز ڈیولپ کرنا، ان کو اپلائی کرنا، ریسرچ وغیرہ کرنا کہ کیوں ہمارے ہاں یہ تو کرائمز وغیرہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم لوگ اپنے سارے ریہیبلیٹیشن کے پروسیجر کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ اپنے ٹریٹمنٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ، اس کے بعد ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں نا ملزم جو ہوتے ہیں، آفینڈرز جو ہوتے ہیں، ان کی پروفائلز ڈیولپ کرنا، اور فورینسک سائیکالوجی میں مختلف قسم کے جو پروفیشنل ہیلپ پرووائڈ کرنا اور ٹریننگ دینا، ٹیچ وغیرہ کرنا، یہ سب کچھ کام ہوتا ہے فورینسک سائیکالوجسٹ کا۔ اچھا، فورینسک سائیکالوجسٹ کا رول اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو بیسک اور اپلائیڈ، ایک تو یہ ریسرچ کرتے ہیں جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں اور قانون سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ریسرچ کرتے ہیں، اور اس میں کرمنلز کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ، لیگلی کیا کام کرنا چاہیے، کون کون سے لیگل میٹرز ہیں، پولیس آفیسرز وغیرہ کو دیکھنا، آئی وٹنس جو بھی ہوتے ہیں جو کہ عینی شاہد ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ وغیرہ کرنا، جیوریز کی جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ، میموری، ریسیپشن، ریکال، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ کسی انسان کو کس حد تک کوئی چیز یاد ہے، اگر نہیں یاد اس کو ریکال کروانے میں ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹریننگ اور ایجوکیشن وغیرہ بھی دیتے ہیں
جو کہ لیگل سسٹم میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو، جیسے پولیس آفیسرز کو ٹریننگ وغیرہ دینا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ججز کو، لائرز کو، جو کریکشنل سٹاف ہوتا ہے، یعنی کہ جو اگر کوئی جیل خانہ وغیرہ ہے ادھر جو سٹاف ہوتا ہے ان سب کو جو ہے نا وہ ٹرین آؤٹ کرنا۔ اس کے علاوہ اس کی کلینکل اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ کلینکل نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے بیہیویئرس کو آپ جج کیسے کر سکتے ہیں، ایویلویٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ پاگل ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، کس کسٹڈی میں ایک بندے کو رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد کاؤنسلنگ اور ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے اوفینڈرز کو بھی، اور پولیس آفیسرز کو بھی، ان کی فیملیز کو بھی، وکٹمز کو بھی، ان سب کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ اگر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کنسلٹیشن یعنی کہ مشورے وغیرہ بھی دیتے ہیں کہ کرائسس کو کیسے مینیج کرنا ہے، جو کریٹیکل جو واقعات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کیسے سمجھنا ہے، سائیکلوجیکلی مختلف لوگوں کی پروفائلز کیسے بنانی ہے کہ ان کی نفسیات کس قسم کی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایکسپرٹیز بھی اپنی پرووائڈ کرتے ہیں کورٹ کو بھی، ٹھیک ہے، اس میں یعنی شاہدین کو، کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے نہیں جھوٹ بول رہا، ڈسپیوٹ کو کیسے ریزولو کروا سکتے ہیں، یہ اس میں بھی تھوڑی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور لائرز کی بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو سجیشنز وغیرہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، آپ لوگوں نے پریپریشن کیسے کرنی ہے وٹنسز کی، یہ سب کچھ بھی یہ لائرز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی کے ہم لوگ اگر ہسٹری کی بات کریں تو فورینسک جو لفظ ہے نا یہ لیٹن ورڈ فورم سے نکلا ہے۔ فورمز اصل میں وہ پبلک پلیسز ہوتی تھی جہاں پہ رومن سٹی اسٹیٹس کے لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ قانونی کارروائیاں کی جاتی تھی۔ ہیوگو منسٹربرگ کو ہی سب سے پہلے فورینسک سائیکولوجسٹ مانا جاتا ہے۔ الفریڈ بنے اور سیگمنڈ فریڈ یہ دونوں تھے جنہوں نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ڈیولپ کیے تھے جوڈیشل پروسیڈنگز میں، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی بھی سوال کا جواب دینے میں ٹائم زیادہ لگا رہا ہے تو اس کی بیس پہ بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان ملزم ہے یا مجرم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں 1916 میں لیوس ٹرمن نے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کو لا انفورسمنٹ کے اندر اپلائی کرنا سٹارٹ کیا تھا، اور انہوں نے 30 اپلیکنٹس، وہ لوگ جنہوں نے پولیس اور فائر فائٹرز کے لیے جو اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، 30 وہ لوگ تھے، اور ان کی انٹیلیجنس ٹیسٹ کے تھرو ان کی انٹیلیجنس کو بھی اسیس کیا تھا لیوس ٹرمن نے۔ اس کے بعد آج کل تو آلموسٹ کوئی 2000 سائیکولوجسٹ ہیں جن کا تعلق امریکن سائیکولوجی لا سوسائٹی سے ہے۔ اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ جو فورینسک سائیکولوجی ہے نا، یہ سائیکولوجی اور لیگل سسٹم کا ہی آپس میں ایک انٹرسیکشن ہے، جہاں پہ سائیکولوجی کی جو ہے نا وہ لیگل ڈپارٹمنٹس کے اندر ایک کلینیکلی پریکٹس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں زور زیادہ تر دیا جاتا ہے، یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو امریکن سائیکولوجی لا سوسائٹی ہے نا وہ اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس میں ساری انہوں نے کہانی چھوڑی ہوئی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلینیکل سائیکولوجی، کاؤنسلنگ سائیکولوجی، نیورو سائیکولوجی، اسکول سائیکولوجی، ان ساری کی ساری سائیکولوجی کو ہم لوگ جوڈیشل سسٹم کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں زیادہ تر زور دیا جاتا ہے انویسٹیگیشنز کے اوپر، اسٹڈیز کے اوپر، ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، اٹارنیز کو ایڈوائز دی جاتی ہے، ایڈوائزری اوپینینز ہوتے ہیں کہ آپ کیسے کیسے ایڈوائز دے سکتے ہیں، اوپینینز وغیرہ دینا۔ اور اس میں بھی ڈسپیوٹس، خاص طور پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا زندگی سے ریلیٹڈ، لائف سے، یعنی کہ قتل کے جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ، ان کو ریزولو کروانے میں بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس میں اپنا جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز وغیرہ دیتے ہیں۔ فورینسک سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے پیمانے پہ بھی جو قانون والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اسسٹ کرتے ہیں، اور مختلف لوگوں کو یہ ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کورٹ تک پہنچنے کیسے، یہ جو کورٹ تک پہنچے ہوئے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ڈیل کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری ایسی جو سچویشنز ہوتی ہیں جو کہ کورٹ ڈیسیجنز کے بعد ہوتی ہیں ان کو بھی یہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ کامنلی جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے دیٹس کمپیٹنسی، انسینٹی، ایکسپرٹ فٹنس، کرمنل پروفائلنگ، جیوری کنسلٹنگ اور کنسلٹیشن، یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس فیلڈ میں ہم لوگ یہ والی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر مزید سب فیلڈز بھی ہیں، کلینیکل فورینسک سائیکولوجی ہے، ڈیولپمنٹل سائیکولوجی ہے، سوشل سائیکولوجی ہے، کوگنیٹو سائیکولوجی ہے، اور کرمنل انویسٹیگیٹو سائیکولوجی ہے۔ یہ سب فیلڈز آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ اس میں کچھ ایتھکس بھی ہوتی ہیں۔
فورینسک سائیکولوجسٹ نے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے، جیسے رسپانسبلٹی، کمپیٹنس، ریلیشن شپس، کانفیڈینشیلٹی، یعنی کہ ایک تو آپ لوگوں نے ریلیشن شپ اچھا بلڈ کرنا ہے، اس کے بعد کانفیڈینشیلٹی یعنی کہ راز میں بات رکھنی ہے، سائنٹیفک اور اپرووڈ اور اسٹینڈرڈائز میتھڈس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن اچھے طریقے سے کرنی ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہارمنی ہونی چاہیے۔ ایک اچھا فورینسک سائیکولوجسٹ وہ انسان بن سکتا ہے جس کے اندر پیشنس موجود ہو، اڈیپٹیبلٹی ہو، کمفرٹیبل فیل کرتا ہو مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں، اور ریسرچ اورینٹڈ مائنڈ ہو اس کا۔ اچھا، سائیکالوجی فار ویمن یہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس میں عورتوں کی نفسیات کو سمجھنا، اس میں ان کی جتنی بھی تمام جو عورتیں ہوتی ہیں نا، اس میں ان کی میجر لائف ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سائیکولوجیکل، بایولوجیکل، سوشل اور لائف اسپین جتنے بھی ڈیولپمنٹل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں میل اور فیمیل میں، جتنے بھی ڈفرینسز جو سملرٹیز پائی جاتی ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ اس میں فیمیل کی جو فزیولوجی، اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ، فیمیل کے کوگنیٹیو سکلز، اس کی شروع میں سوشلائزیشن کیسے ہوئی تھی، سیکس رول سکھانے میں، یعنی کہ فیمیل کے جتنے کام ہوتے ہیں اس کو سکھانے میں اس کی سوشلائزیشن کیسے ہوئی تھی، اور میڈیا میں جو عورتوں کی جو اسٹیریو ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ کلچرل ڈٹرمنٹس دیکھے جاتے ہیں سیکس ڈفرینسز میں، یعنی کہ میل اور فیمیل میں یا تمام فیمیل میں جتنے بھی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں اس میں کلچر نے کیا رول پلے کیا، ورک ایشوز، ٹھیک ہے، اور مرد اور عورت کے درمیان جو پاور ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ، ویمن امپاورمنٹ، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ایشوز، عورتوں اور مردوں میں جو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے اور جو وائلنس ہوتا ہے عورتوں کے خلاف اس کو پریونٹ کرنا، جینڈر ایکویلٹی اینڈ ایکویٹی، یہ ساری چیزوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ ایم سی کیوز آپ کا آئے گا 2-3 کہ یہ کون سی سائیکالوجی کے اندر، تو ویمن سائیکالوجی کے اندر ہوتا ہے، اور اپنے یاد کیا کرنا ہے فورینسک سائیکالوجسٹ بننے کے لیے کن اسپیشل سکلز کا ہونا ضروری ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ ایتھکس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں یہ یاد کرنی ہے، سب فیلڈز کون سی ہوتی ہیں یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایمفیسائز کس چیز کے اوپر کرتے ہیں، انویسٹیگیشن، اسٹڈیز، ایویلویشنز، یہ تو ایم سی کیوز آپ کے سامنے آئیں گے نا، آپ لوگ اس کو خود ہی سالو کر لیں گے۔ باقی اس میں کیا تھا، اس میں باقی تو یہ تو اتنا زیادہ اس میں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہیڈنگز آپ نے یاد کرنی ہے، ہیڈنگز آپ نے جسٹ اس کو یاد کر لیجئے گا کہ رول کیا ہوتا ہے فورینسک سائیکولوجسٹ کا۔ باقی تو اس میں لیگل سسٹم میں اس کا رول کیا ہوتا ہے سائیکولوجسٹ کا، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا۔ باقی اس کی ڈیفینیشن تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گی، جوڈیشل یا لیگل سسٹم والا جو ایم سی کیوز ہوگا نا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا فورینسک سائیکولوجی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کا آج ہو چکا ہے رول یہ والا سارے کا سارا کورس کمپلیٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ سیمسٹر میں انشاءاللہ آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ایک دفعہ سارے آپ لوگوں نے لیکچرز کو سن لینا ہے، ساتھ ساتھ ایک بار ہینڈ آؤٹ ریڈ کرتے جانا ہے، یقین جانے کوئی فائل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایم سی کیوز کی ویڈیوز دیکھ کے جائیے گا اور جا کے آپ لوگ پیپر دے کے آئیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے فل مارکس پکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ڈسکارڈ پہ جن بچوں نے نہیں جوائن کیا وہ پلیز لازمی جوائن کر لیجئے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو